الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو پھر اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون
صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ سبحان اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اس پرفتن دور دے اندر، مادہ پرستی دے دور دے اندر، جس دور دے اندر خون سفید ہو چکے نے، دنیاوی تعلیم دے نال نال دینی تعلیم دا ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھی کہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور تسا حضرات دی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ دنیاوی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، اور او دے نال دینی تعلیمات دا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ساری زندگی دنیاوی تعلیم دے اندر کھپا دیتے، صرف کر دیتے، دینی تعلیم وال کوئی توجہ نہ دیتے، او دا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی باغی ہو جاتی ہے، عبادت دے اندر لذت ختم ہو جاتی ہے، ایمان دے اندر قوت ختم ہو جاتی ہے، گھر دے اندر ثمرات و برکات ختم ہو جاندے نے، سکون لٹ جاندہ ہے۔ یہ ساری چیزاں دا نتیجہ قرآن مجید دی تعلیمات تو دوری دا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن بن کر۔ نہ تلقین غزالی نظر آ رہی ہے، نہ پیچ و تاب راضی نظر آ رہے ہیں۔ اصلی انسان تے محنت نہیں ہو رہی، نقلی انسان تے محنت ہو رہی ہے، جہدا نتیجہ ہے کہ آج کلمہ پڑھن والا مسلمان پوری دنیا دے اندر ذلیل و خوار ہوندہ ہویا نظر آ رہے ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جڑی قیامت تک رہے، جس پیغمبر تے نازل ہوئی ہے او دی رسالت بھی قیامت تک رہے۔ اچھی بولو۔ قرآن مجید دائمی کتاب ہے، ہمیشہ۔ حضور دی ختم نبوت بھی ہمیشہ لئی۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اور آمنہ دے لال دی نبوت جڑی ہے وہ خاتم الانبیاء ہے۔ قرآن مجید تو بعد کسی نئی کتاب دی ضرورت نہیں، تے حضور تو بعد کسی نئے نبی دی ضرورت بھی۔ قرآن مجید عقیدہ توحید دا ترجمان ہے۔ قرآن مجید عقیدہ توحید دا ترجمان ہے۔ قرآن مجید ناموس رسالت دا نگہبان ہے۔ قرآن تو بعد کوئی ذلی کتاب نہیں، حضور تو بعد کوئی ذلی نبی نہیں۔ نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر،
شریک خدا اور جواب محمد، خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند، خدا کا حسن انتخاب انتخاب لاجواب۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پوری زندگی کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز تو بعد حسین ابن علی نے قرآن مجید دی تلاوت نہ کیتی ہو۔ میں سوچتا رہا، فکر مند رہا کہ ہر نماز تو بعد آخر میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ اے پتر کس ماں دا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پتر اے کس ماں دا ہے۔ تے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی اماں وہ بیٹی کے دیے، سبحان اللہ۔ تے پھر میں تھوڑا جے اگے پہنچیا تے میں سوچیا کہ اے بیوی کے دیے، سبحان اللہ۔ اس لیے تے ہر نماز تو بعد وہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ماں نے دودھ پلان لگے ہیں بھی قرآن دیاں لوریاں دیتیاں نے، اچھی آواز نہ، باپ نے اٹھان لگیا لاڈ کرن لگیا قرآن دیاں لوریاں دیتیاں۔ اے ہر نماز تو بعد کیویں قرآن نہ پڑھے کہ اے دے کنہ چزان محمد نے سنائی ہے۔ ماں جنتی، باپ جنتی، نانا جنتی اور خود جنتی نوجوانہ دے سردار نظر آ رہے ہیں۔ تے جی اونا نو قرآن پڑھن دی ضرورت سی تے پھر اسی کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تے پاک ہستیاں سن، نیک لوگ سن، ماں اچھی، باپ اچھا، نانا اچھا، وہ اتنا قرآن مجید دی تلاوت نو اہمیت دندے سن تے اسی کیوں نہیں دے رہے؟ اور میں پھر اگلا جملہ آکھاں گا، جنہوں قرآن مجید مل گیا سمجھ لو انہوں دونوں جہانہ دی دولت مل گئی۔ سیدنا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا دور جوڑا ہے، میاں بیوی نے بچے نہیں ہوئے، تقریباً 10-12 سال گزر گئے۔ میرے اللہ نے اپنا فضل فرمائے، اس جوڑے نو رب نے بیٹی عطا کی تھی۔ جدوں بیٹی عطا کی تھی خامد بڑا خوش ہو گیا، خوش ہو کے جوش دے اندر ہوش بھی نہ رہا، بڑی نعمت مل گئی، بڑی مینوں نعمت مل گئی۔ نالی آواز دے کے کہن لگا، لوگو اے بچی جدوں جوان ہو جائے گی میں دے جہیز دے اندر کائنات دی ساری دولت اور ساری نعمتاں عطا کراں گا، اگر میں عطا نہ کر سکیا تے میری بیوی نو طلاق۔ قسم کھا لی، جوش دے اندر ہوش نہ رہے، اگر میں کائنات دی دولت دی جہیز نہ دے سکیا میری بیوی نو طلاق۔ بڑا مالدار سی، بڑا سرمایہ دار،
رب نے نعمتاں دیاں بارشاں کیتیاں ہوئیاں سن، بچی جوان ہو رہی ہے، خود مفلس ہو رہی ہے، بچی بڑی ہو رہی ہے، دکاناں ختم ہو گئیاں، فیکٹری ختم ہو گئی، ہیرو تو زیرو تے آ گیا، مفلس بن گیا، گھر دا مکان او بھی فروخت ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، ہن کدی او دے کول جا رہی ہے، کدی او دے کول جا رہی ہے، میں تے قسم اٹھا چکیا سی کائنات دی دولت جہیز دے اندر دیاں گا، میرے پلے تے ہے ککھ نہیں، میں تے مفلس ہو گیا، میں تے غریب ہو گیا، ہن میرا کی بنے گا؟ سب نے کیا طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئے۔ کسی اللہ والے نے آکھیا پریشان ہون دی ضرورت نہیں، سب تو بڑا امام، سب تو بڑا عالم، سب تو بڑا متقی پرہیزگار اس وقت امام شافعی ہے، او دے درسگاہ چلے جاؤ، امام شافعی دی درسگاہ دے اندر گیا، حضرت میں تے قسم اٹھا بیٹھا سی، آپ نے فرمایا گھبران دی ضرورت نہیں، پریشان ہون دی ضرورت نہیں، ایک منٹ لئی ذرا بیٹھ جا، میں حدیث دا درس مکمل کر لواں، تیرے مسئلے دا حل بھی دس دیاں گا۔ درس مکمل ہو گیا، سوال پوچھیا، فرمایا گھبران دی ضرورت نہیں، بازار دے اندر چلا جا، بازار دے اندر چلا جا، اتھوں رب دا قرآن خرید کے لیا، پھر میرے کول لیا، جدوں لے کے آ گیا، فرمایا ہن اس قرآن نو تو پکڑ لا، میں تے نہیں جا سکدا، ہن اس قرآن نو تو پکڑ لا اور جا کے اپنی بچی دے گود دے اندر رکھ دے، سمجھ لے کہ تو اپنی بیٹی نو کائنات دی دولت عطا کر دیتی ہے۔ کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے، لائف بھی بچ گئی تے میری وائف بھی بچ گئی، نہیں پہنچے ویف بچ گئی، لائف بچ گئی، اللہ دی قدرت وے، اس لئی جنوں قرآن مل گیا، سمجھ لو نو کائنات دیاں ساریاں نعمتاں تے دولت مل گئی، اس لئی تے میں آکھدا یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، کہو آمین۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ سکول، کالج، یونیورسٹی پڑھاؤ، قرآن بھی پڑھاؤ، حدیث بھی پڑھاؤ، مسائل بھی اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، ساری زندگی انہاں لئی کمایا، ساری زندگی انہاں لئی جوڑیا، فکر مند رہے، اگر ماں اور باپ دے مرن تو بعد انہاں نو جنازے دی دعا تک نہیں آندی تے ذمہ دار تسی، قیامت والے دن تواڈے کولوں سوال ہے۔ انہوں جنازے دی دعا تے یاد کرا دینا۔ جس بیوی نے 60 سال وفا کی تھی، وہ دے جنازے چھوڑ گم سم ہو کے کھڑا ہے، وہ جنازے دی دعا ہی یاد کر لیں۔ میں آسان کر دینا، اول تے یاد کرو، جے یاد نہیں ہے پھر جنازے دے اندر قل هو اللہ پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ بھی نہ آوے تے سورہ کوثر پڑھ لیا، سورہ کوثر بھی نہیں آتی تو پھر اللہم اغفر ہو
یا اللہ جہاں جنازہ میں پڑھن واسطے آیا کھڑا اے دی مغفرت فرما دے تاکہ تہاڈی آمد دا انہوں کو فائدہ تے حاصل ہو سکے۔ اس لیے فرمایا دنیاوی تعلیم دے نال نال دینی تعلیم دا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ فرماندے نے قرآن اور قرآن دے مضامین نو بھی ذرا سکھیا کرو، کیوں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ میرے معیار پہ نہیں اترتے، اللہ کہہ رہے ہیں بغاوت کرتے ہو، میرے معیار پہ نہیں اترتے اور بغاوت کرتے ہو۔ میں غفار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں۔ میرے معیار پہ نہیں اترتے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم جب میری مدد نہیں کرتے تو میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ میرے معیار پہ نہیں اترتے، بغاوت کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو۔ میں غفار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں جب پکڑ لیتا ہوں تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اونچی کہو اللہ، جب میں پکڑتا ہوں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تخت سے اٹھاتا ہوں، تختہ دار پہ لٹکا دیتا ہوں۔ 40 سال ملک کی خدمت کرنے والا شاہ ایران، قبر کی جگہ بھی ایران میں نہیں ملی، مصر میں جا کر ملی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت انتقام ہے اس کا۔ 1 منٹ کے اندر میں ہیرو کو زیرو کر دیتا ہوں۔ اس لیے سارے حضرات کو یا اللہ سانو معاف کر، اپنی زبان نال کو بغاوت دن رات ہو رہی، یا اللہ ہمیں اونچی بولو، یا اللہ سانو معاف کر دے، کہو آمین۔ اپنی زبان نال کو یا اللہ سانو معافی عطا کر دے، اسی امتحان دے قابل نہیں ہے۔ آپ نے زندگی میں دیکھا رات کو سویا تو مالا مال تھا، صبح اٹھا تو بے حال تھا۔ رات کو سوئے تو امیر، صبح اٹھا تو غریب۔ رات کو سویا صدر، صبح اٹھا ملک بدر۔ رات کو سویا وزیر اعظم، صبح اٹھا اسیر اعظم۔ رات کو سویا ہاتھوں میں سونے کی لڑیاں ہیں، صبح اٹھا تو ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں ہیں۔ یہ پکڑ ہے۔ میں غفار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں۔ ڈرو مجھ سے۔ یہ لالاب، یہ عیش و عشرت، یہ دین سے بغاوت، یہ بے حیائی، بے پردگی، یہ عریانی، یہ فحاشی، یہ بدماشی، یہ رشوت ستانی اور یہ سود خوری، اس سے توبہ کرو تو پھر اللہ راضی ہوگا، ورنہ اللہ جو ہے غیر جانبدار ہو چکا ہے۔ کدی سنے سی یہاں دن گڑے پے، اج بھی گڑے پے،
औले औले बरस। मालिक की तरफ से आवाज आती है तौबा कर लो, बागी ना बनो, नाफरमान ना हो। जब मैं पकड़ता हूं तो फिर छुड़ाने वाला कोई नहीं होता, फिर कोई नहीं छुड़ाता। कभी अबाबीलों को कहता हूं कि हाथियों वालों को पकड़ लो, कभी मच्छर को कहता हूं नमरूद को पकड़ लो, कभी पानी को कहता हूं फिरौन को पकड़ ले। कभी हवा को कहता हूं कौम समूद को पकड़ ले। कभी पत्थरों से कहता हूं कि तुम कौम लूत को पकड़ लो। कभी आग से कहता हूं कौम शुएब पे बरसना शुरू कर दो। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिम। मैं जुल्म नहीं करता, तुम अपनी जानों पे खुद जुल्म करते हो। सुपर पावर कौन है? अमेरिका। सुपर पावर रूस नहीं है, चाइना नहीं है। सुपर पावर वो सीना है जिसमें अल्लाह की तौहीद है और जिसका ख़त्म नबूवत पे अकीदा मौजूद है। दौरे सहाबा को पढ़कर देखो, सुपर पावर को उन्होंने कुचल के रख दिया था, नहीं हाले पहुंचे। सुपर पावर को कुचल के रख दिया सहाबा। उस दौर में सुपर पावर रोम और ईरान थे, जिस तरह आज अमेरिका रूस है। उस दौर में कौन सी गए राणा साहब? रोम और ईरान। कौन? इस दौर में अमेरिका और रूस है। सुपर पावर को कुचल के रख दिया सहाबा। सुनो जरा, सठ हजार दा लश्कर सहाबा दा जा रहा रोम और ईरान ते हमले लई। जदों ईरान वालियां नूं पता चलिया, रस्ते दरिया से पुल तोड़ देते, कश्तियां जला देतियां, फिर ओदी गहराई और ओदी चौड़ाई अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। दरिया दे अंदर तुगयानी पानी पानी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर दे मामू जी ने रिश्ते च की ने। ये ओ मामू है जेड़ा ओहद दे मैदान दे अंदर खुद फरमाते ने कि मैं अगे अगे हाँ, हुजूर मेरे पीछे ने। अपने थैले दे तीर कट के हुजूर मैनू दिंदे जा रहे ने और ये जुमला कह रहे ने, इरमे या साद फिदा का बीवा में। साद मेरे थैले दे तीर भी दुश्मन नु मार, मेरी अम्मा भी तेरे उत्ते कुर्बान, मेरा अब्बा भी तेरे ऊपर कुर्बान। आवाज़ नहीं आई। मैं अगे अगे, हुजूर पीछे ने, थैले चो तीर कढ़ते ने, मैनू पकड़ा और 1000 तीर साद इब्ने अबी वक़ास ने अपने हाथों से दुश्मन को मारा है। कितने? 1000 तीर दुश्मन को मारा। और जुमला देखो, इरमे यासा, मेरी माँ मेरा अब्बा तेरे ते कुर्बान।
آج ساری دنیا کہتی ہے اور کہنا چاہیے یہ ایمان کا حصہ ہے، میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا مال، میری جان، میری جائیداد، میرے پلازے حضور پہ قربان، وہ کتنا خوش قسمت ہے۔ 13 مرتبہ حضور کہتے ہیں میری اماں آمنہ تیرے اوپر قربان ہو جائے، میرا ابا عبداللہ بھی تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ گستاخ کو کیا پتہ ان کی شان کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آب حیات کے کنارے بیٹھ کر اپنی پیاسیں بجھائی، آواز نہیں آئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 23 سال نبوت کے چہرے کی زیارت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جب حضور کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو یہ کیا کہتے تھے؟ بولو، کہاں سے لاؤ گے یہ لوگ؟ ربنا لک الحمد۔ حضور نماز میں کہتے وللضالین تو یہ کیا کہتے تھے؟ اونچی کہو، کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ اور پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، عقیدہ سن، کروڑوں شیخ عبد القادر جیلانی، کتنے؟ تو جی رانا صاحب، کروڑوں شیخ عبد القادر جیلانی، کروڑوں بابا فرید، کروڑوں سلطان باہو، کروڑوں معین الدین اجمیری چشتی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، کروڑوں یہ جمع ہو جائیں، ترازو کے ایک پلڑے میں ان کو بٹھا دو، دوسرے پلڑے میں حبشے کے کالے بلال کو بٹھا دو، کالے بلال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ آنکھ کہاں سے لاؤ گے جس آنکھ نے حضور کا چہرہ دیکھا؟ 1000 تیر مارا۔ ہن سنو ذرا، یہ تو ہوتی گل ہے، کشتیاں جلا دیتیاں، پل توڑ دیتے، اگے نہ آن صحابہ، کشتیاں تے بیٹھ کے اگے پل توڑ دیتے، کشتیاں جلا دیتیاں، طغیانی گہرائی بڑی ہے، چڑائی بڑی ہے، پانی پانی پہاڑاں دی طرح۔ نیر صاحب، سعد ابن ابی وقاص نے جدو یہ منظر ویکھیا فرمایا مصلی لے آؤ، اچھی بولو، مصلی لے آؤ۔ 2 نفل ادا کیتے، کچھ 1-2 نال دعاواں کیتیاں، توجہ میرے وال شاہ صاحب، نفل 2 پڑھ لے، کچھ دعاواں منگ لیاں، اور ایک جملہ کہن لگے جڑا میں تانوں تحفے دے طور تے دینا چاہنا، ہاتھ اٹھا کے اللہ نو کہن لگے یا اللہ، ہم نے اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا اور نہ کرنا ہے۔ نہیں پہنچے؟ ہم نے اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا، نہ ہم نے کرنا ہے، تو جانتا ہے۔ بس اتنا کہا، ساتھیوں کو کہا گھوڑے دریا میں ڈال دو، گھوڑے دریا میں ڈال دو۔ بس ڈالنا تھا، اللہ نے موٹر وے بنا دیا، آواز نہیں آئی؟ گھوڑے ڈال دو دریا میں۔ ہم کوئی اپنی ذات کے لیے لڑنے آئے ہیں؟ نہ لڑیں گے، نہ دوبارہ ایسا کوئی، ہم اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کام نہیں کیا اور نہ کرنا ہے۔ گھوڑے ڈال دو، گھوڑے ڈال دیے۔ پھر کلندر بولے دشت تو دشت تھے، علامہ تسی علامہ تے بھی سبحان اللہ نہیں کہتے، دشت تو دشت تھے، بینک والے افسر آپ کہیں، دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، سپر طاقت کو کچل رہے،
دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے ڈال دو بھائی کمانڈر ان چیف کا آرڈر ڈال دیے اور جتھے تھک جاندے سن نا تھلے ایک پتھر ابھردا سی اوتھے بہ کے ساہ لے لیندے سی سانس لے لیتے کمانڈر ان چیف سوال کرتا ہے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی کسی فوجی کی کسی فوجی اور جوان کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ایک نے کہا حضرت میرا پیالہ گر گیا ہے کھڑے ہو کر پانی کو خطاب کر کے کہا او پانی تو نے پیالہ کیا کرنا ہے واپس کر دے وہ ہمارے پاس حضور کی نشانی ہے بھائی اتنا کہنا تھا صحابہ بعد میں پہنچے پیالہ پہلے کنارے پہ پہنچا ہوا سپر طاقت کچل کے رکھ دی آج ہم ڈرتے ہیں کافروں سے بلی کرے میوں اسی کہنے کیوں ہاں اس لیے ہم خدا سے دور ہو گئے قرآن سے دور ہو گئے رسول اللہ کی محبت سے دور ہو گئے صحابہ کا جذبہ جہاد ختم ہو گیا اس لیے ڈرتے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس گھوڑے ڈالے اور کامیاب ہو گئے اس لیے تو میں کہتا ہوں سنو ذرا سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام یہ حضور کے جان ہے سید کونین کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام آواز نہیں آئی انبیاء کے بعد کیا کہا میں نے انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا ان حجازی غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام ان حجازی غازیوں کو شاہ سواروں کو سلام جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے جن سے لرزا شام رو فارس و ایران تھے ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو آواز نہیں آئی ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام جن کا حملہ دشمنوں کی موت کا پیغام تھا جن کا حملہ دشمنوں کی موت کا پیغام تھا اس زمین پر کفر جن سے لرزہ بر اندام تھا حق کی خوشنودی کے مخلص خواستگاروں کو آواز آئے سلام حق کی خوشنودی کے مخلص خواستگاروں کو سلام جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسبان جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسبان حق پرستوں کا تماشا دیکھتا تھا آسمان حق پرستوں کا تماشا دیکھتا تھا آسمان
ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو، ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام۔ ایڈوانس سبحان اللہ کہو ذرا، خلاصہ نہیں۔ ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے۔ خلد کس کو کہتے ہیں؟ جنت۔ کس کو؟ ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے۔ گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام۔ کچل کے رکھ دیا، ایمان تھا، ختم نبوت پہ عقیدہ تھا، کافر ڈرتے تھے۔ ابھی بھی آپ کو یقین نہیں ہے تو تھوڑا سا آگے چلو ذرا، دور ختم ہو گیا، مادہ پرستی کا دور آ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ شاہی مسجد بنائی، کیا بنایا؟ اکبر نے قلعہ بنایا، شاہ جہان نے نہیں یار شالیمار بنایا، کسی نے جہانگیر کا مقبرہ بنایا، کوئی شالیمار بنا، پسند اپنی اپنی ہے نا۔ اورنگزیب نے مسجد بنائی، یہ 50 سال اس نے حکومت کی ہے۔ کتنی؟ نوجوانوں کو پتہ ہے، لاہور کی شاہی مسجد اس نے بنائی، 50 سال اس نے حکومت کی۔ حافظ قرآن کس وقت بنا؟ جب تاج و تخت مل گیا تھا۔ پھر اس کی بیٹی زیب النساء وہ بھی حافظ قرآن، پھر فتوی عالمگیر مرتب کیا جس کو آج بھی وکلاء کالج میں ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ 50 سال تک یہ حکومت کرتا رہا اور مولوی بن کر کرتا رہا۔ اونچی بولو ذرا۔ راج کماری سے لے کر مدراس تک، مدراس سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے لے کر کابل تک اس کی حکومت تھی۔ 50 سال۔ نام کیا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر ہے، حافظ قرآن تھا، بیٹی حافظ قرآن ہے، فتاوی عالمگیر مرتب کیا۔ دینا کیا چاہتا ہوں، بغاوت ہو گئی ایک صوبے میں، خود قیادت کرتا ہوا جا رہا ہے، بغاوت ہو گئی اور خود قیادت کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، فوجوں کو اتارا، خود اترا، وضو کرو، وضو کر لیا، پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے پھر باغیوں سے لڑیں گے، پہلے ظہر کی نماز پھر باغیوں سے لڑائی۔ وضو کر لیا، جب ظہر کی نماز پڑھی تو باغیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایک جملہ سردار نے کہا، اتنا لمبا سفر گرمیوں میں کر کے آنے والا جب خدا کو نہیں بھولا تو خدا اس کو کیسے بھول جائے گا۔ نہ ہینگ لگی نہ پھڑکڑی، پنجابی کا جملہ ہے، نہ ہینگ لگی نہ پھڑکڑی، رنگ بھی چوکھا چڑھ گیا۔ اللہ نے نماز کی برکت سے فتح عطا کر دی۔ کہاں گئے، کہاں گئے وہ لوگ؟
50 سال مولوی بن کر رہا، حافظ قرآن تھا۔ آج لوگ نفرت کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، داڑھی کا مذاق کرتے ہیں، پگڑی کا مذاق کرتے ہیں۔ سکھ کہ دی سنت ادا کر دیں، بابے گرو نانک پور پگڑی باندھتے ہیں نا، کس کی سنت ادا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں بابا گرو نانک پور۔ تو تم رسول اللہ کی سنت ادا کرتے ہو، تمہیں فخر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سنو ذرا، محمدی بن جاؤ، سبحان اللہ، کی بن جاؤ؟ یونیفارم وہ پالو۔ محمدی بن جاؤ، پٹرول پمپ والے دی بھی وردی، سکول دے بچے دی وردی، پولیس والیاں دی وردی، فوج والیاں دی وردی، لکھاں دے اندر اسی اگر موجود ہوئے، کسے نو پتہ نہیں محمدی کون بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، محمدی بن جاؤ، میرے محبوب دی یونیفارم اپنا لو، انہوں پہن لو، پھر اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہوئے گا، کیونکہ اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا لجپال ہے۔ کہو بے شک 70,000 جادوگر، کتنے؟ 70,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر آئے، اور فرعون نے آکھیا اگر کامیاب ہو گئے، کہہ دوں میں جملہ، اگر تسی کامیاب ہو گئے میں تو انہوں صوبے دے اندروں کڑ کے مرکز دے اندر وزارتاں دے دیاں گا، سبحان اللہ، وفاقی وزیر بنا دیاں گا۔ ہن صبحائیو انعام و اکرام بھی بہت دوں گا، عزت افزائی بھی بہت ہوگی، اعلیٰ قسم کے عہدوں پہ بٹھا دوں گا اگر کامیاب ہو گئے۔ بڑا لالچ دیتا فرعون نے۔ ہن 1 منٹ میرے بل 70,000 جادوگر در موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، 70,000 دے مقابلے دے اندر اللہ دا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جس وقت جادوگر سامنے آ گئے اور آگے ایک جملہ انہاں دی زبان چو نکلیا، یا اللہ نے کہلوایا آپ پہلے کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ سبحان اللہ، یہ بڑا با ادب جملہ تھا، اس ادب کی بنیاد پر آگے فیصلہ ہو رہا ہے۔ پھر جملہ سن لو، آپ پہلے کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ ایک جملہ اس دور دا دستور سی، جادوگر جدو مقابلے جاندے سن یا انہاں دا لباس ہو پاوے مقابلے والا یا اے انہاں دا لباس۔ جادوگر 70,000 لباس وہی پہن لیا جڑا موسیٰ علیہ السلام نے پایا ہویا سی۔ سبحان اللہ، 2 جملے یاد رکھنا ذرا، لباس وہی پا لیا جڑا موسیٰ نے پایا ہویا سی ہے۔ آپ پہلے کرتب دکھائیں یا ہم دکھائیں کرتب؟ اے جملے کہ 1 منٹ پہلا جہنم دے کنارے تے کھڑے سن، اس ادب والے جملے دی برکت نال ہن جنت دے کنارے پہنچ گئے نے۔ بس اتنا جملہ کہنا سی، اللہ نے انہوں کلمہ نصیب کیتا، ایمان قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ ایک ہی ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے او میرا کلیم، میں قدردان بھی ہاں تے میں لجپال بھی ہاں۔ جدو اینا جادوگراں نے حلیہ تیرا اپنا لیا، جملہ جدو اینا جادوگراں نے حلیہ تیرا اپنا لیا، ہن میری رحمت گوارا نہیں کر دی کہ تیرے حلیے والے نو میں جہنم دے اندر چھوڑ دے وا۔ تے محمدی بن جاؤ، یونیفارم پہن لو،
تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ محمدی بن جاؤ، ساری دنیا آپ سے ڈرے گی، ساری دنیا ڈرے گی۔ باغی نہ بنو، نافرمان نہ بنو، مارے جاؤ گے، ہیرو سے زیرو ہو جاؤ گے۔ کسی چیز پہ گھمنڈ نہ کرو، ناز نہ کرو، ایک منٹ کے اندر وہ کایا پلٹ دیتا ہے۔ کہو بے شک۔ صحابہ کا اللہ پر اعتماد تھا، توپوں پر نہیں، ٹینکوں پر نہیں، بمبوں پر نہیں، اللہ پر اعتماد۔ کس پر اعتماد تھا؟ صوفی جی ستے پہ ہو، اپا چولی پھیرنی خطبے دے ویلے توجہ۔ صحابہ کا اللہ پر اعتماد، 60,000 عیسائی، کتنے؟ مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہو رہے۔ حضرت عمر نے خالد بن ولید کو بلایا، 60,000 عیسائی مسلح ہو کر مدینے پہ حملہ آور ہے، ان کے مقابلے میں کتنے فوجی چاہیے؟ خالد کہنے لگے صرف 30 آدمی دے دو۔ میں کوئی کہاوت نہیں سنا رہا، افسانے نہیں سنا رہا، یہ حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ 60,000، 30 آدمی دے دو۔ ابو عبیدہ کہنے لگے خالد ضد نہ کر، خالد ضد نہ کر، 30 نہ لو، کم از کم 60 آدمی تو لے لو یار۔ چلو تمہارے کہنے پر لے لیتا ہوں، ورنہ میں ان سب کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ اللہ پر اعتماد تھا نا، اللہ پر بھروسہ تھا، کامل یقین تھا کہ ادھر میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، ادھر جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ 60 آدمی لیے 60,000 کے مقابلے، 60,000 عیسائی، 60 آدمی حضرت خالد بن ولید لے کے جا رہے ہیں۔ عیسائیوں کا کمانڈر ان چیف جو تھا، حضور نے فرمایا تھا خالد سیف اللہ، خالد بن ولید، کچھ بولو، اللہ کی تلوار ہے۔ حضور کی زبان سے نکلا یہ اللہ کی تلوار ہے۔ تو کمانڈر ان چیف جو عیسائیوں کا تھا، اس نے گھوڑا دوڑایا، خالد کے گھوڑے کے بالکل قریب آ گیا، پیٹھ سے پیٹھ مل گئی، گردن سے گردن مل گئی، اور آگے آ کر کہنے لگا خالد یار میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں، وہ اللہ کی تلوار تو مجھے دکھا ذرا۔ میں نے تلوار انگلینڈ کی تو دیکھی ہے، میں نے امریکہ کی بھی تلوار دیکھی ہے، میڈ ان امریکہ، میڈ ان برطانیہ، چائنا، وہ جو تلوار ہے نا اللہ کی، وہ مجھے دکھاؤ۔ خالد مسکرائے، تجھے بھی ذرا مسکراؤ۔ خالد مسکرائے اور کہنے لگے تو وہ تلوار دیکھنا چاہتا ہے، میں وہ خود تلوار ہوں، میرے نبی کی زبان سے نکلا کہ تو اللہ کی تلوار ہے، وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ پھر میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، جس کو حضور نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، وہ تلوار پھر اتنی چلی ہے، اتنی چلی ہے کہ خالد بن ولید نے زندگی کے اندر 125 جنگیں لڑی ہیں، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی ہے۔ اللہ پر اعتماد تھا۔ بات کیا تھی؟ نہ رومائی راہ سے دبے،
چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے، دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں پھر اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحاب، گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ چلو سنتیں